कलमे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कलमा जिसे निजात का कलमा, पहला कलमा कहते हैं मुआफी का कलमा है, दूसरा कलमा निजात का कलमा है। यहाँ पर दो डाकू, दो क्रिमिनल्स, दो थीफ या दो बदकार बाइबल में लिखा है। अंग्रेजी में कहते हैं टू क्रिमिनल्स, टू थीव्स और टू सिनर्स, जो भी आप कह लें। दो बदकार यीशु के एक दाएं और एक बाएं लटका दिए गए। यीशु मसीह सलीब पर है, सलीबी मौत यहूदियों के लिए, यहूदियों के दरमियान सलीब देना नहीं था। यहूदी संसार करते थे, रोमी दूसरों को सलीब देते थे, रोमी रोमियों को सलीब नहीं देते थे। ये बड़ी खतरनाक या जिल्लत वाली मौत थी। लेकिन यीशु मसीह चूंकि यहूदी था, रोमियों ने उसे सलीब दी है। और दो डाकू, एक उसके दाएं और एक उसके बाएं जो हैं वो भी सलीब पर लटके हुए हैं। और नविश्ता पूरा हुआ है, पशेन गोई पूरी हुई है कि वो बदकिरदारों के दरमियान गिना गया या बदकारों के दरमियान गिना गया। और बाइबल कहती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटका था, एक डाकू जो एक साइड पर है ताना देने लगा कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को और हमको बचा। दूसरे ने झिड़क कर जवाब दिया, तो खुदा से नहीं डरता? हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, हमारी सजा वाजिबी है। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। और एक यीशु पर तनकीद करता है, दूसरा जो है वो कहता है कि नहीं, ये रास्तबाज आदमी है। हम तो डाकू थे, बुरे थे, क्रिमिनल्स थे, इसलिए सलीब पर लटकाए गए हैं, हमारी सजा हमें मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। तो लिखा है कि वो डाकू जो कह रहा है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया। सुने इंटरेस्टिंग चीज, मैं पिछले दो बार मैंने आया चर्च में, सुबह की इबादत में 5:30 से 6:30 बजे वाली दुआ में खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मुझे कलीसिया के साथ बात करनी चाहिए विजडम के बारे में, अक्ल के बारे में, हिकमत के बारे में। तो मैंने कहा कि बड़ी ज़रूरी चीज़ दुनिया में हिकमत है। वही लोग सरवाइव करेंगे जो दनाई से चलेंगे। बेवकूफ़ लोग उजाड़ लेते हैं चीज़ों को, नुकसान करते हैं, बच्चों का भी, अपना भी, ख़ानदान का भी और सारी चीज़ों का। तो मैंने विजडम के बारे में 2 दिन डिवोशन दी, छोटा सा ख्याल दिया कि विजडम होनी चाहिए, अकल बड़ी अच्छी चीज़ है। सुलेमान कहता है कि विजडम, हिकमत कूचों में पुकार रही है, कूचों में पुकार रही है। अब ये डाकू, एक डाकू ताना देता है, दूसरा डाकू कहता है कि हमने अपने गुनाह की सजा पाई है। ये डाकू स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। इसने सुना जो सलीब पर लटका हुआ है दरमियान वाला आदमी, इसके अंदर कोई बात है। उसने यीशु का पहला कलमा अपने दिल में रख लिया। यीशु ने कहा, बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मौके से फायदा उठाया है उसने, जहानत से काम लिया है उसने कहा कि मौके को गनीमत जानो। ये जो दरमियान वाला आदमी है ये मुआफ कर सकता है, इसके अंदर पावर है मुआफ करने की, इसके अंदर कुदरत है कि ये मुआफ कर सकता है। वो ईमान रखता है कि अगर किसी के वसीले से मुआफी मिल सकती है तो वो दरमियान वाली सलीब के वसीले से मिल सकती है। उसने फौरन जब यीशु ने पहला कलमा कहा, बाप इनको, उसने सुना, तो साथ ही एक डाकू लानत करता है या ताना देता है, दूसरा डाकू कहता है इसने कोई बेजा काम, साथ ही उसने कहा मुझे भी अपनी बादशाही में याद करना। यीशु ने कहा, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरी दुआ है कि हमारे पास ऐसी विजडम हो कि हम मौके से फायदा उठाएं। वंडदा खजाने जिथों जिथों यीशु लंघदा, यीशु जिन्हों देंदा फिर दे के नहीं मांगदा। वो बांट रहा है खजाने, मांग ले उससे, फायदा उठाएं चर्च के अंदर। उसकी माफी आम है, उसकी बरकतें आम है। वही लोग लेंगे जो ज़हीन है, जो अक्लमंद है, जो मौके को गनीमत जानेंगे। उसने सुना कि ये तो मुआफ कर रहा है, लोगों को मारने वालों को मुआफ कर रहा है, ताने देने वालों को मुआफ कर रहा है, ईंट ठोकने वालों को मुआफ कर रहा है।
یہ تو جنہوں نے مصلوب کیا ہے ان کو معاف کر رہا ہے. I should not ask, کیوں مجھے اس سے کچھ مانگ لینا چاہیے. اس نے کہا یہ راست باز ہے. ساتھ ہی کہتے ہیں اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج ہی میرے ساتھ تو فردوس میں ہوگا. میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے پاس نجات ہے. وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. میں اکثر اس کے بارے میں امریکہ میں نے اس کلمے پر بہت پیغام سنایا. یہ یسوع مسیح کے فضل کی نشانی ہے. یہ یسوع مسیح کے فضل کی نشانی ہے. میرا سوال ہے اس آدمی کو جو معافی ملی, جو نجات اس کو ملی, کیا اس نے نیک کام کیے تھے؟ کیا اس نے نیک کام کیے تھے جو یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ نہیں. کیا یہ مرنے کے بعد نیک کام کرے گا؟ نہیں. مرنے کے بعد تو کوئی نیکی نہیں کر سکتا, کوئی دعا نہیں کر سکتا. نہ اس نے پہلے نیک کام کیے, نہ یہ مرنے کے بعد نیک کام کرے گا. کون مرنے کے بعد کام کرتا ہے؟ صرف یسوع کا فضل ہی نجات دے سکتا ہے. صرف یسوع کا فضل ہی نجات دے سکتا ہے. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آپ کے کام نجات پانے کے بعد کرنے چاہیے اچھے کام. نجات پانے کے لیے آپ کے اچھے کاموں کی ضرورت نہیں. آسمان پر, میں نے اس دن کہا آسمان پر اچھے لوگ نہیں جائیں گے. آسمان پر وہ جائیں گے جو معاف کیے گئے, جنہیں معافی ملی ہے. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج ہی. کئی لوگ جو بڑے کریزی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ سلیپر, یہ ڈاکو جو سلیپر لٹکا تھا یہ اس دن سلیپر نہیں گیا. تو میں نے اس پر بڑی ریسرچ کی. میں نے کہا کہ یہ تو پتہ کرنا پڑے گا. تو کنکلوژن یہ تھی خداوند یسوع مسیح پہلے مرا, ڈاکو بعد میں مرا. یسوع مسیح پہلے ہی فردوس میں موجود تھا اور ڈاکو مار کر ڈائریکٹ یسوع مسیح کے پاس گیا. یسوع مسیح کے پاس آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو نجات یسوع مسیح دینے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کے کاموں کی وجہ سے نہیں, اپنے فضل کی وجہ سے. وہ جسے چاہتا ہے, جو ایمان لاتا ہے, اسے نجات دیتا ہے. یسوع مسیح ایمان لانے والوں, میں کہہ رہا ہوں, we are saved by faith alone, by grace alone, by Christ alone. ہمیں نجات ملی ہے ایمان کے وسیلے سے, فضل کے وسیلے سے اور یسوع مسیح کے وسیلے سے. ایمان لانے سے نجات آپ کی ہو جاتی ہے. اور دینے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج ہی. یسوع مسیح سلیپ پر بھی اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے. جب وہ دنیا میں خدمت کر رہا تھا اس نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. وہ سلیپ پر بھی کھوئے ہوا کو ڈھونڈ رہا ہے اور انہیں نجات دے رہا ہے. آپ کے یسوع مسیح کے پاس نجات ہے, قدرت ہے. اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج آپ کے پاس گڈ فرائیڈے کے دن بڑا اچھا موقع ہے. یسوع سے کہہ لے کہ خداوند یسوع مسیح, میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف کر کے مجھے نجات دے سکتا ہے. سیکنڈز لگتے ہیں نجات پانے کے لیے, سیکنڈز لگتے ہیں. بلی گرام کہتا ہے کہ آپ کو ساری بائبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نجات پانے کے لیے. آپ کو ساری بائبل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نجات پانے کے لیے. آپ کو کوئی لمبے چوڑے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نجات پانے کے لیے. صرف ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نجات دے سکتا ہے. ڈاکو کہتا ہے کہ مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کرنا. اس نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج ہی. سیکنڈز لگتے ہیں. ایمان رکھیں اس پر. Just you put your trust on Jesus Christ. اپنا ایمان یسوع پر رکھیں, نجات آپ کی ہوگی. نجات آپ کی ہوگی. چونکہ نجات فضل سے, یسوع کے فضل سے ہمیں ملتی ہے. ڈاکو کی مثال زبردست ہے. نہ پہلے اچھے کام کیے نہ بعد میں اچھے کام کیے. ہاں ایمان رکھا یسوع مسیح پر کہ یہ آدمی معاف کر سکتا ہے, یہ آدمی معاف کر سکتا ہے.
مجھے لگتا ہے کہ میری بات مکمل نہیں ہوگی اگر میں نے وہی مثال دوبارہ نہ دی جو میں کئی بار دے چکا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا, وہ پادری صاحب بڑے جوشیلے طریقے سے پیغام دے رہے تھے, بڑا زبردست پیغام انہوں نے دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نجات کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے سمجھیں سپوز ڈاکو جو سلیپ پر تھا جس کی میں نے بات کی, وہ آسمان پر چلا گیا. لیکن اس سے پہلے وہ کہتا ہے, پریچر کہتا ہے کہ اگر آپ آسمان پر گئے اور آپ نے تھرڈ پرسن میں جواب نہ دیا, فرسٹ پرسن میں جواب دیا, آپ نے کہا کہ میں اس لیے آسمان پر آیا ہوں کہ میں نے نیک کام کیے تھے, میں نے روزے رکھے تھے, میں چرچ گیا تھا, میں اس لیے آسمان پر آیا ہوں, تو فرشتے آپ کو آسمان سے باہر نکال دیں گے. لیکن اگر آپ نے اس تھرڈ پرسن میں جواب دیا کہ اس نے کہا تھا تم آ سکتے ہو, میں اس لیے آیا ہوں, تو پھر آپ آسمان پر رہ سکتے ہیں. تو کہتا ہے ڈاکو کو لیں مثال کے طور پر, ڈاکو آسمان پر چلا گیا, یسوع نے کہا تو آج میرے ساتھ کہاں پر ہوگا, پھر ڈاکو آسمان پر چلا گیا, یسوع نے کہا تھا تو وہ چلا گیا. اب جب ڈاکو آسمان پر ہے تو فرشتوں نے اس سے پوچھا, ہاں بھائی کدھر آئے تم, کیسے آئے آسمان پر, تم تو کبھی چرچ بھی نہیں گئے, تم نے کبھی اچھے کام بھی نہیں کیے, تم تو کسی چرچ کے ممبرشپ بھی تمہارے پاس نہیں ہے, تمہارے پاس تو کسی بائبل سٹڈی کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, کیسے آسمان پر آ گئے ہو. وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا کسی چرچ گئے, کہتا ہے آئی ڈونٹ نو, نہیں. کسی بائبل سٹڈی میں گئے, کبھی نہیں گیا. انہوں نے کہا پھر کیسے, کہتا ہے ایک منٹ مجھے ٹائم دو, میں مشورہ کرتا ہوں کسی سے. مشورہ کیا, واپس آیا, انہوں نے کہا ہاں کیسے آئے ہو آسمان پر. اس نے کہا the man on the middle cross said to me you can come. وہ آدمی جو درمیان والی سلیپ پر لٹکا ہوا تھا, اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آ سکتے ہو, اور میں اس لیے آیا. جو آدمی درمیان والی سلیپ پر تھا اس نے کہا تھا, نہ میں نہیں, اس نے کہا تھا. جب یسوع کہے گا تیسرے آدمی کی وجہ سے ہم آسمان پر جا رہے ہیں, ہم جائیں گے. اس نے جو درمیان والی سلیپ پر لٹکا تھا, اس نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگے, میں اس لیے آسمان پر آیا ہوں. آپ اور میں کانفیڈنس کے ساتھ آسمان پر جا سکتے ہیں اگر درمیان والی سلیپ والا ہمارا خداوند اور ہمارا نجات دہندہ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.